اے اللہ، جب تک یہ قوم توبہ نہ کرے ان پر بارش کا ایک قطرہ بھی نہ۔ جب خواہش انسان کے دل پر حکومت کر لے تو تاج بھی گر جاتا ہے۔ یہ ایک ایسے بادشاہ کی کہانی ہے جس نے محبت میں اپنی قوم، اپنی سلطنت، حتیٰ کہ اپنے رب کے حکم کو بھی داؤ پر لگا دیا، مگر پھر آسمان سے ایسا فیصلہ نازل ہوا کہ زمین پیاس سے تڑپ اٹھی۔ یہ بنی اسرائیل کا زمانہ تھا، ایک طاقتور بادشاہ، دولت، لشکر اور اقتدار کا مالک، مگر دل ایک غیر قوم کی بت پرست عورت پر آ گیا۔ وہ عورت حسن میں بے مثال تھی، مگر ایمان سے خالی بادشاہ نے پیغام نکاح بھیجا۔ عورت نے جواب دیا، میں تیرے محل میں اسی وقت آؤں گی جب تو مجھے اجازت دے گا کہ میں اپنا بت بھی ساتھ لاؤں اور تیرے شہر میں اس کی پرستش کروں۔ بادشاہ چونک اٹھا، کہا یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، مگر عشق اندھا تھا۔ خط و کتابت جاری رہی، ہر بار وہی شرط، ہر بار وہی ضد۔ آخرکار بادشاہ ہار گیا۔ بادشاہ نے لکھا، میں شرط قبول کرتا ہوں۔ وہ عورت شہر میں داخل ہوئی اپنے بت کے ساتھ، اور اکیلی نہیں آئی بلکہ 800 بت پرستوں کو بھی ساتھ لائی۔ شہر کی فضا بدلنے لگی، توحید کی جگہ شرک کی صدائیں گونجنے لگیں۔ اس وقت حضرت ایلیہ علیہ السلام بادشاہ کے پاس آئے اور کہا، اللہ نے تجھے بادشاہ بنایا، عمر دی، سلطنت دی، پھر تو اسی کی نافرمانی کرتا ہے؟ بادشاہ نے منہ پھیر لیا، نہ شرمندگی نہ خوف۔ تب نبی نے ہاتھ اٹھائے اور فریاد کی، اے اللہ، جب تک یہ قوم توبہ نہ کرے ان پر بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسا۔ ایک دن، ایک مہینہ، ایک سال، پھر دوسرا، پھر تیسرا، 3 سال تک بارش نہ ہوئی۔ زمین پھٹ گئی، کھیت جل گئے، چشمے خشک ہو گئے، لوگ بھوک سے اپنے چوپائے ذبح کر کے کھانے لگے، یہاں تک کہ تمام جانور ختم ہو گئے۔ صرف ایک گھوڑا بچا جس پر بادشاہ سوار ہوتا تھا۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو دل سے مومن تھا۔ حضرت ایلیہ علیہ السلام کے ساتھی ایک خفیہ سرداب میں چھپے ہوئے تھے۔ وہ وزیر رات کی تاریکی میں ان تک کھانا پہنچاتا، اپنی جان خطرے میں ڈال کر ایمان بچاتا رہا۔ پھر اللہ نے حضرت ایلیہ علیہ السلام پر وحی فرمائی، جا بادشاہ کو سمجھا، میں چاہتا ہوں اس کی توبہ قبول کروں۔ حضرت ایلیہ علیہ السلام دوبارہ محل پہنچے۔ حضرت ایلیہ علیہ السلام نے کہا، تو نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا کیا؟ سب کچھ برباد کر دیا۔ بادشاہ روتے ہوئے بولا، میں جو حکم دیں مانوں گا۔ حضرت ایلیہ علیہ السلام نے اس سے عہد لیا، پھر اپنے پوشیدہ اصحاب کو باہر بلایا اور فرمایا، اللہ کی رضا کے لیے 2 کام کرنے ہوں گے۔ پہلا، اللہ کے نام پر قربانی، دوسرا، فساد کی جڑ ختم کرنا۔ وہ بت پرست عورت بلائی گئی، اس کا انجام عبرتناک ہوا۔ اس کا بت توڑا گیا، پھر جلا دیا گیا۔ بادشاہ نے سچے دل سے توبہ کی، تکبر چھوڑ دیا، مومنوں جیسا لباس پہنا، آسمان نے منظر دیکھا، اور پھر بادل امڑ آئے، بارش برسنے لگی، زمین نے سانس لی، کھیت لہلہا اٹھے، قحط ختم ہوا، فراوانی واپس آ گئی۔ ایک عورت نہیں، ایک خواہش نے سلطنت تباہ کی تھی، اور ایک سچی توبہ نے 3 سال کا عذاب ختم کر دیا۔ یاد رکھو، جب انسان نفس کی غلامی چھوڑ دے تو رحمت کے دروازے دوبارہ کھل جاتے ہیں۔